الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، افاریت اللصوص کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کا جو عنوان ہے شکوى القط الانیس، مانوس بلی کی شکایت۔ شکوہ آپ جانتے ہیں شکایت کے معنی میں ہے، اور قطن بلی، انیس اس کے معنی مانوس، موصوف صفت مل کر کے شکوہ کا مضاف الیہ ہے۔ انیس، انیسا یأنسو انسن، بہی کے ساتھ اور الیہ کے ساتھ، مانوس ہونا، دل لگنا۔ انیسا بہی بھی بول سکتے ہیں، وہ اس سے مانوس ہوا، اور انیسا الیہ بھی بول سکتے ہیں۔ تو انیسا بہی اور انیسا الیہ اس کے معنی مانوس ہونا، دل لگنا۔ اور اسی طریقے سے باب کرومہ سے بھی ہے انس یأنس انسن، اس کے معنی بھی مانوس ہونا، دل لگنا۔ پھر اسی سے مانوس جو ہو اس کو انیس بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس سے انس حاصل ہو، جس سے انس محسوس ہو، اس کو بھی انیس بولتے ہیں۔ تو انیس کے معنی مانوس۔ شکوى القط الانیس، مانوس بلی کی شکایت یا پالتو بلی کی شکایت۔ انیس الف کے معنی میں ہے، اور پالتو کے لیے الف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ حیوانات الیفہ، مانوس جانور یا پالتو جانور۔ وما كاد الحمار والكلب يسيران خطوات قليلة حتى قابلهما القط الانيس۔ یہ تعبیر اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس میں خطوات قلیلتاً استعمال ہوا ہے، تھوڑے قدم یعنی چند قدم۔ گدھا اور کتا قریب نہیں تھا کہ چند قدم چلتے۔ حتی قابلہما القط الانیس، قابل یقابل مقابلتاً، اس کے معنی ہے ملاقات کرنا۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں قابلت استاذی امام باب المدرسۃ، میں نے اپنے استاد سے ملاقات کی مدرسے کے دروازے کے سامنے۔ یا قابلت مدیر الجامعۃ امام باب المدرسۃ، میں نے جامعہ کے محتمم سے ملاقات کی مدرسے کے گیٹ کے سامنے۔ تو قابلہ کے معنی ملاقات کرنا۔ گدھا اور کتا چند قدم چلے ہی تھے، حتی قابلہما القط الانیس، یہاں تک کہ مانوس بلی کی ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ گدھا اور کتا یہ دونوں چند قدم چلے ہی تھے کہ مانوس بلی کی ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ القصص العربیہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو خطواتن ہے، وہ بھی درست ہے۔ فرآیاہ متألما محزونا، تألم کے معنی آتے ہیں درد مند ہونا، دکھی ہونا، اور محزون غمزدہ۔ تو ان دونوں نے اسے دکھی اور غمزدہ پایا یا غمزدہ دیکھا۔ تو ان دونوں نے یعنی گدھے اور کتے نے بلی کو تکلیف میں مبتلا اور غمزدہ پایا یا غمزدہ دیکھا۔ محزون، غمزدہ۔ حزن یحزن حزنا، باب نصر سے، اس کے معنی آتے ہیں غم میں کسی کو ڈال دینا، غم میں مبتلا کر دینا یا غمزدہ کر دینا۔ حزن یحزن حزنا، غمزدہ کر دینا۔ جیسے کہہ سکتے ہیں حزنہ موت احد اقربائہ، اس کے کسی رشتہ دار کی موت نے اس کو غمزدہ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول آپ کو غم میں نہ ڈال دیں۔ تو حزن یحزن حزنا اس کے معنی آتے ہیں کسی کو غمزدہ کر دینا، اور اسی سے بنا ہے محزون، غمزدہ کیا ہوا شخص جس کو غم میں ڈال دیا گیا ہو۔ تو یہ فعل متعدی ہے، حزن یحزن حزنا سے محزون بنا ہے۔ اسی طریقے سے حزین یحزن حزنا، اس کے معنی غمزدہ ہونے کے ہیں، اس سے حزین بناتے ہیں غمزدہ،
اور حزن باب نصرہ سے محزون بنایا گیا. تو حزین یحزن حزنن اس کے معنی غمزدہ ہونا. جیسے آپ کہتے ہیں لا تحزن یا صدیقی، اے میرے دوست آپ غم نہ کریے. لا تحزن یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ غم نہ کریے. قرآن کریم میں لا تحزن ان اللہ معنا استعمال ہوا ہے، غم نہ کرو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. حزینہ جو باب سمیہ سے ہے اس کا مصدر حزنن ہے، اور مصدر قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اور حزن جو استعمال کرتے ہیں وہ حزن یحزن حزنن غمزدہ کر دینا، اور پھر حزن غم کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. تو ان دونوں نے اسے تکلیف میں مبتلا غمزدہ پایا. فسلم علیہ، سلم یسلم تسلیماً، علی صلے کے ساتھ کسی کو سلام کرنا. فسلم علیہ تو ان دونوں نے یعنی گدھے اور کتے نے اس کو سلام کیا، بلی کو سلام کیا. سلم علی سلام کرنا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سلمت علی استاذی بادب و احترام، میں نے اپنے استاد کو ادب اور احترام سے سلام کیا. یا آپ کہہ سکتے ہیں سلمت علی ابی و امی بادب و احترام، میں نے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو ادب اور احترام کے ساتھ سلام کیا. فسلم علیہ تو ان دونوں نے اسے سلام کیا. فرد علیہم التحیۃ، رد یردو کے معنی لوٹانے کے ہیں، اور اس کا فاعل القط الانیس مانوس بلی یا پالتو بلی ہے، اور علیہما میں ہما کی ضمیر جائے گی گدھے اور کتے کی طرف، اور التحیۃ یہ مفعول بہ ہے. فرد علیہم التحیۃ، تحیۃ کے معنی سلام، تو اس نے یعنی بلی نے ان دونوں پر سلام کو لوٹا دیا، یعنی اس نے ان کو سلام کا جواب دیا. جب ان دونوں نے اسے سلام کیا تو اس نے ان کے سلام کا جواب دیا. تحیۃ سلام. قرآن کریم میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرد علیہم التحیۃ، تو اس نے یعنی بلی نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اذا سلم علیک احد، جب کوئی شخص تم کو سلام کرے فرد علیہ التحیۃ، تو اس پر سلام کو لوٹا دو یعنی اس کے سلام کا جواب دو. تو ان دونوں نے ملاقات کے بعد سلام کیا اور بلی نے سلام کا جواب دیا. ثم سألہ الحمار عن سبب حزنہ، یہاں پر مصدر استعمال ہوا ہے حزن یحزن حزنا غمزدہ کر دینا. ثم سألہ الحمار عن سبب حزنہ، پھر گدھے نے اس سے اس کے غم کی وجہ پوچھی، یعنی گدھے نے بلی سے پوچھا کہ تم کیوں غمزدہ ہو. فأجابہ القط، تو بلی نے اس کو جواب دیا. بلی نے جو جواب دیا وہ کیا جواب تھا؟ لقد کبرت سنی ای مقدار عمری، میری عمر یعنی میری عمر کی مقدار بڑھ گئی ہے، یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں. وعجزت یا صدیقی عن صید الفیرانی، اور اے میرے دوست میں چوہوں کے شکار سے عاجز اور بے بس ہو گئی. صاد یصید صیدن کے معنی شکار کرنا، اور فارن جمع فیران کے معنی چوہا. یعنی جو گدھے اور کتے کا مسئلہ تھا وہی مسئلہ بلی کا بھی تھا. تو بلی نے کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور اے میرے دوست چوہوں کے شکار سے میں عاجز ہو گئی ہوں، بے بس ہو گئی ہوں. فکرہتنی سیدتی، تو میری مالکہ نے مجھے ناپسند کیا. وملت بقائی، اور میرے رہنے سے اکتا گئی. صاد یصید صیدن اس کے معنی شکار کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں ستو حمامتین برصاصۃ، میں نے ایک گولی سے دو فاختے کا، دو کبوتر کا شکار کیا. اس کے بعد استعمال ہوا ہے فکرہتنی سیدتی، سیدتی میری مالکہ نے مجھے ناپسند کیا. وملت بقائی، اور میرے رہنے سے اکتا گئی. ملا یملو مللن، اس کے معنی اکتا جانا، اور اسی کا مترادف لفظ اس کی تشریح کی گئی ہے اعنی، یعنی مراد کیا ہے؟ سئمتنی وزجرت منی، مجھ سے اکتا گئی اور مجھ سے پریشان ہو گئی. زجرہ کے معنی بھی اکتا جانا، پریشان ہو جانا. سئمہ کے معنی بھی اکتا جانا کسی چیز سے، اور ملہ کے معنی بھی اکتا جانا. جیسے بولتے ہیں مل حیات البؤسی، وہ پریشانی کی زندگی سے اکتا گیا.
तंग हाली परेशानी की ज़िंदगी से वो उकता गया। इसी तरीके से मल्ला को मिन सिले के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलते हैं मल्ला मिन हयातिल बुअसी, मल्ला हयातल बुअस भी बोलते हैं और मल्ला मिन हयातिल बुअसी भी बोलते हैं कि वो तंग हाली की ज़िंदगी से उकता गया। और कहते हैं ला यमल्लुल मुमिनु मिन ईमानिही, मोमिन अपने ईमान से उकताता नहीं है, उसको तो अपने ईमान में मज़ा मिलता है, उसके ईमान में इजाफ़ा होता रहता है, उसको उकताहट नहीं होती। तो वो मल्लत बक़ाई, और मेरे रहने से वो उकता गई, यानी सईमतनी मुझसे उकता गई, वज़जिरत मिन्नी और मुझसे परेशान हो गई। ज़जीरा के माने भी उकता जाना, परेशान हो जाना। जैसे कह सकते हैं आप ज़जिरतु मिनल बक़ाई फ़िल बैती, मैं घर में रहते रहते उकता गया। जब आदमी ज़्यादा दिनों तक घर में रहता है तो उसको कभी कभी उकताहट महसूस होती है और वो सोचता है कि कहीं बाहर जाएं ताकि उकताहट ख़त्म हो। तो उस वक्त जब आदमी उकता जाए तो कह सकते हैं ज़जिरतु मिनल बक़ाई फ़िल बैत, मैं घर में रहते रहते उकता गया। या ज़जिरल वलदु औ ज़जिरर रजुलु मिनल बक़ाई फ़िल बैती, आदमी या बच्चा घर में रहते रहते उकता गया। वअज़मत अला अन ततखल्लस मिन्नी वतुल्क़ियनी फ़िल बहरी, और उसने यानी मालिका ने इस बात पर पुख्ता इरादा किया कि मुझसे छुटकारा हासिल करे। ये बिल्ली अपनी कहानी सुना रही है। वअज़मत अला अन ततखल्लस मिन्नी, और उसने इस बात का पुख्ता इरादा किया कि मुझसे छुटकारा हासिल करे, वतुल्क़ियनी फ़िल बहरी, और मुझे समंदर में डाल दे। फ़हरब्तु मिन्हा, तो मैं उससे भाग निकली। यानी जब मालिका की तरफ से मैंने ये सुना कि वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती है और समंदर में मुझे डालने का इरादा रखती है, तो फिर मैं वहाँ से भागी। वलस्तु अदरी, और मुझे नहीं मालूम, कैफ़ आइशु, कैसे मैं ज़िंदगी गुजारूँ, व इला ऐन अक़सिदु, और मैं कहाँ जाऊँ। फ़क़ाल लहुल हिमार, तो गधे ने उससे कहा तआल मअना इलल गाबा, चलो हमारे साथ जंगल, लिनईश फ़ीहा मुतआविनीन अलल हयात, ताकि हम जंगल में ज़िंदगी पर एक दूसरे का ताउन करते हुए ज़िंदगी गुजारें। मुतआविनीन बाब तफ़ाउल से तआवन या तआवनु, एक दूसरे का ताउन करना, ताकि हम जंगल में ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी पर एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे का ताउन करके। जब बिल्ली ने ये बात सुनी तो उसको खुशी हुई। तो आगे कहा है फ़फ़रिहल क़ित्तु बिज़ालिका, तो बिल्ली को इससे खुशी हुई। वसार माहुमा, और बिल्ली उन दोनों के साथ चली। वहुवा मुब्तहिजुन अशद्दल इब्तिहाज, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इब्तिहाज के माने भी खुश होने के आते हैं। तो बिल्ली इससे खुश हुई और उन दोनों के साथ चली और वो बहुत ज़्यादा खुश थी।